اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ بنی اسرائیل نمبر 17 آیت نمبر 73 سے 111۔ اور قریب تھا کہ یہ لوگ فتنے میں ڈال کر تمہیں اس سے ہٹا دے جو ہم نے تم پر وحی پرکاش نہ کی ہے، تاکہ تم اس کے سوا ہماری طرف غلط بات منسوخ کرو، اور تب وہ تمہیں اپنا دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم نے تمہیں جمائے نہ رکھا ہوتا تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ جھک پڑو، پھر ہم تمہیں زندگی اور موت دونوں کا دوہرا عذاب چکھاتے، اس کے بعد تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور یہ لوگ اس سرزمین سے تمہارے قدم اکھاڑنے لگے تھے تاکہ تمہیں اس سے نکال دیں، اور اگر ایسا ہوتا تو تمہارے بعد یہ بھی بہت کم ٹھہرنے پاتے، جیسا کہ ان رسولوں کے بارے میں ہمارا طریقہ رہا ہے جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا، اور تم ہمارے طریقے میں تبدیلی نہ پاؤ گے۔ نماز قائم کرو سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک، اور خاص کر فجر کی قرات، بے شک فجر کی قرات مشہود اپستھت ہوتی ہے، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ نفل ہے تمہارے لیے۔ امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پرشنست استھل پر کھڑا کرے، اور کہو کہ اے میرے رب مجھے داخل کر سچا داخل کرنا، اور مجھے نکال سچا نکالنا، اور مجھے اپنے پاس سے مددگار قوت شکتی عطا کر، اور کہے کہ حق ستیہ آیا اور باطل استیہ مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اور ہم قرآن میں سے اتارتے ہیں جس میں شفا، ندان اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے اس سے نقصان کے سوا اور کچھ نہیں بڑھتا۔ اور آدمی پر جب ہم انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض اپیکشا کرتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ کہو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ ٹھیک راستے پر ہے۔ اور وہ تم سے روح آتما کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لے جو ہم نے وحی پرکاشنا کے ذریعے تمہیں دیا ہے، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ، مگر یہ صرف تمہارے رب کی رحمت ہے، بے شک تمہارے اوپر اس کا بڑا فضل ہے۔ کہو کہ اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لائیں، تب بھی وہ اس کے جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کے مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے، پھر بھی اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ سروت جاری نہ کر دو، یا تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو جائے، پھر تم اس باغ کے بیچ میں بہت سی نہریں جاری کر دو، یا جیسا کہ تم کہتے ہو ہمارے اوپر آسمان سے ٹکڑے گرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دو، یا تمہارے پاس سونے کا کوئی گھر ہو جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے جب تک تم وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتار دو جسے ہم پڑھیں۔ کہو کہ میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر انسان ہوں، اللہ کا رسول۔ اور جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے کے سوا اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی، کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بشر انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کہو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ جسے راہ دکھائے وہی راہ پانے والا ہے، اور جسے وہ بے راہ کر دے تو تم اس کے لیے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے منہ کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اکٹھا کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب جب اس کی آگ دھیمی ہوگی ہم اسے مزید بھڑکا دیں گے۔ یہ ہے ان کا بدلہ اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا، اور کہا کہ جب ہم ہڈی اور ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟
کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ ان کے مانند دوبارہ پیدا کر دے، اور ان سے ان کے لیے ایک مدت مقرر رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس پر بھی ظالم لوگ بے انکار کیے نہ رہے۔ کہو کہ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس صورت میں تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں کھلی ہوئی دیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو جبکہ وہ ان کے پاس آیا، اور تو فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ تو خوب جانتا ہے کہ انہیں آسمان و زمین کے رب نے ہی اتارا ہے، آنکھیں کھول دیکھنے کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ اے فرعون تو ضرور شامت زدہ پرکوپت آدمی ہے۔ پھر فرعون نے چاہا کہ انہیں اس سرزمین سے اکھاڑ دے، پس ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے۔ اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے، اور وہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے، اور ہم نے تمہیں صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ تم اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور اسے ہم نے بت دریز کرم وار اتارا ہے۔ کہو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا وہ ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہوتا ہے، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گرتے ہیں، اور قرآن ان کا خوشو ونے بڑھا دیتا ہے۔ کہو کہ چاہے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کرپا شیل کہہ کر پکارو، اس کے لیے سب اچھے نام ہیں، اور تم اپنی نماز نہ بہت پکار کر پڑھو نہ بالکل چپکے پڑھو، اور دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کرو، اور کہو کہ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور تم اس کی خوب بڑائی بیان کرو۔ صدق اللہ العظیم۔